اب جب 40 کا ذکر ہوتا ہے تو جناب عبداللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ پہلے زائر تھے امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی، اور ان کے ساتھ ایک ان کے شاگرد تھے جناب عطیہ اوفی، جناب عطیہ اوفی کوفی۔ اب خود ایک موضوع جو ہے بڑا اہم اور طویل ہے کہ جس کو واقعا ڈسکس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے یہاں مجالس بھی جو ہے اس قسم کی ہونی چاہیے کہ لوگ تحمل کے ساتھ سنیں کہ یہ جو کوفیوں والا مسئلہ ہے یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ عام طور پہ جو ہے وہ کوفی کا شور مچا دیا جاتا ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ ایک شور ہے کہ جو بعض لوگوں کو بچانے کے لیے ہے، کہ جن میں ہم لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اس سازش میں۔ اس مسئلے کو اس کے بعد ہلکا سا ڈسکس کریں گے کیونکہ واقعی طویل موضوع ہے۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رہے جناب عطیہ اوفی کوفی، یہ تھے جناب مولا امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے، اور اہل سنت کے اعتبار سے تابعیوں میں سے ہیں اور قابل اعتماد لوگوں میں سے ہیں، اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے شاگردوں میں سے ہیں، دوستوں میں سے ہیں، اور صاحب تفسیر بھی تھے اور راویوں میں سے بھی تھے اور ثقہ راویوں میں سے تھے خود اہل سنت کے نزدیک۔ اب یہ حکومت کے بھی مخالف تھے، تو جس زمانے میں پاور آ گئی تھی جناب مختار کے بھی ساتھ تھے یہ، اور جناب مختار نے ان کو بھیجا تھا کب کہ جب عبداللہ ابن زبیر نے محاصرہ کر لیا تھا اور مدینے میں بعض بڑے لوگوں کو گھر میں جمع کر کے لکڑیاں ارد گرد لگا دی تھیں کہ کسی وقت بھی ان لوگوں کو جلا دیا جائے گا۔ ان میں جناب ابن عباس بھی تھے اور جناب محمد حنفیہ بھی تھے، تو اس فوج کی سرکردگی میں یہی جناب اوفی گئے تھے اور ان لوگوں کو نجات دلوائی تھی، اور بعد میں ان سے کہا تھا کہ اب ہم حملہ کرتے ہیں اور اس کو ابن زبیر کو جو ہے ہم ختم کر دیں گے، لیکن جناب ابن عباس نے بھی اور جناب محمد حنفیہ نے بھی کہا کہ نہیں، کیونکہ ابن زبیر نے کیا کیا تھا، عبداللہ ابن زبیر نے جب اپنی خلافت کا اعلان کیا محاصرہ کر کے بیٹھ گیا تھا کہاں پر؟ خانہ کعبہ میں، اور اب اگر حملہ کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ تاریخ میں کہا جاتا کہ جنہوں نے خانہ کعبہ پہ حملہ کر دیا، تو ان لوگوں نے روکا تھا کہ نہیں، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر، کیونکہ اس میں خانہ خدا کی بے حرمتی ہوگی۔ اب یہ جناب عطیہ اوفی جو ہے ایک وقت آیا تھا کہ جب عراق کے حالات خراب ہو گئے تو فرار کر کے یہ چھپ کر نکل گئے تھے، اور کہاں نکل گئے تھے؟ فارس کے آس پاس کے بعض علاقوں میں، کہ جیسا کہ تاریخ طبری میں اور بدایہ نہایہ میں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ فارس سے مراد جو ہے وہ علاقے ہیں کہ جو آج کل فارس کے بھی تھے، جو سرحد ملتی تھی، اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں محمد بن قاسم کی پاور تھی۔ لہذا حجاج نے حکم دیا تھا کہ عطیہ اوفی جہاں بھی ملے تو اس کو 400 کوڑے مارنا اور داڑھی اور مونچھیں مونڈ دینا۔ تو یہ جو عظیم کام تھا ایک تابعی کو مارنے کا، یہ محمد بن قاسم نے انجام دیا تھا، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی حدود میں تھے کہ جہاں پر ان کو گرفتار کر لیا تھا، 400 تازیانے مارے تھے، اور اس کے بعد داڑھی مونچھیں مونڈ کے جو ہے واپس بھجوا دیا تھا۔ پھر 111 میں جا کے ان کا انتقال ہوا۔ یہ تھے جناب عطیہ اوفی۔